آج 15 رجب پیر کا بابر کا دن ہے، اور یہ کوئی عام دن نہیں بلکہ وہ خاص گھڑیاں ہیں جن میں قسمت کے بند دروازے کھلتے ہیں، بگڑے حالات سنبھلتے ہیں اور برسوں سے رکی ہوئی دعائیں قبولیت کا لباس پہن لیتی ہیں۔ جو بندہ آج یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق اخلاص، یقین اور توجہ کے ساتھ پڑھ لیتا ہے، اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ اس کی زندگی میں ایسی بہار آتی ہے کہ وہ خود حیران رہ جاتا ہے۔ اجڑے ہوئے نصیب چمک اٹھتے ہیں، رزق میں برکت، دل میں سکون، چہرے پر نور اور معاملات میں آسانی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ بے شک پڑھ کر دیکھ لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 15 رجب پیر کا دن یہ کوئی عام دن نہیں، یہ وہ دن ہے جو نصیب والوں کو ملتا ہے، وہ گھڑیاں جو رب کی خاص رحمت سے بھرپور ہیں، جن میں تقدیر بدل جاتی ہے، نصیب سنور جاتے ہیں اور دلوں میں سکون کی روشنی آ جاتی ہے۔ رجب کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، وہ مہینہ جس میں ہر دعا کی قبولیت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، جس میں نیکی کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے اور گناہوں کی معافی کا موقع ملتا ہے۔ یہ مہینہ ہمیں بتاتا ہے کہ اب بھی وقت ہے لوٹ آنے کا، اب بھی موقع ہے رب کی بارگاہ میں سر جھکانے کا۔ رجب وہ مہینہ ہے جو دلوں کی تاریک راتوں میں روشنی بن کر آتا ہے، وہ مہینہ جو اجڑے ہوئے نصیبوں کو سنوار دیتا ہے، ٹوٹے ہوئے حوصلوں کو جوڑ دیتا ہے اور مایوسی کے بادلوں کے پیچھے سے امید کی کرن نکال دیتا ہے۔ اب ذرا دل سے سنیں، آج 15 رجب پیر کے دن یہ خاص وظیفہ پڑھنے سے آپ کی زندگی کی حالت بدل سکتی ہے۔ سوچو کتنی راتیں آپ نے آنسو بہا کر گزاری ہیں، کتنی دعائیں لبوں پر آ کر لوٹ گئی ہیں، کتنی بار آپ نے سوچا کہ شاید دعا کبھی قبول نہ ہوگی۔ آج وہ دن ہے جب رب کہہ رہا ہے مانگو اب مانگو، یہ موقع دوبارہ نصیب نہیں ہوگا۔ جو بندہ آج اس دن یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک اس کے پورے سال کے دن پھیر دیتا ہے، اس کی تقدیر بدل دیتا ہے، اس کے نصیب سنور جاتے ہیں اور رزق و دولت کے ایسے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں کہ خود انسان کے لیے یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آج کی گھڑیاں اتنی بابرکت ہیں کہ مانگنے والا خالی ہاتھ نہیں لوٹتا، ٹوٹے ہوئے دلوں کو سکون ملتا ہے، بیمار دلوں کو شفا ملتی ہے، قرض میں تنگی ختم ہوتی ہے، کاروبار میں ترقی آتی ہے اور پریشانیاں ایک ایک کر کے دور ہو جاتی ہیں۔ سوچو کتنے لوگ سالہ سال ایک موقع کے انتظار میں رہتے ہیں اور یہ موقع، یہ گھڑیاں بس ایک دن میں آتی ہیں۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے والا ایسا شخص ہے جس کی تقدیر میں تبدیلی لکھ دی گئی ہے، جو آج اپنا یقین اور دل پیش کرتا ہے، رب اسے وہ سب دے دیتا ہے جس کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ آج اگر آپ نے اللہ سے 1,00,000 مانگا تو رب 70 گنا زیادہ دے گا، اور یہ رب کا وعدہ ہے، وہ وعدہ جو کبھی غلط نہیں ہوتا۔ آج اس وظیفے کو پڑھ کر آپ خود دیکھیں گے کہ زندگی کیسے بدلتی ہے۔ وہ لوگ جو کاروباری مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں، جن کے رزق میں رکاوٹیں ہیں، وہ آج یہ وظیفہ پڑھ کر پورے سال کی برکتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ لوگ جو بیمار ہیں، پریشان ہیں، قرض میں ہیں، ٹوٹے دل کے مالک ہیں، آج یہ وظیفہ پڑھ کر زندگی میں روشنی، سکون اور آسانیاں دیکھیں گے۔ اور سوچیں اگر آج یہ موقع ضائع ہو جائے تو پھر یہ دن دوبارہ کب آئے گا؟ دنیا کے کام، مصروفیات کبھی ختم نہیں ہوتی، مگر یہ گھڑیاں دوبارہ نصیب نہیں ہوتی۔ اگر آج چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لیا تو پورے سال کی رحمتیں، برکتیں اور آسانیاں آپ کے نصیب میں لکھ دی جائیں گی۔ آج آپ کے لیے وہ دن ہے جب اللہ آپ کی جھولی بھر دے گا، خالی الماریوں کو بھر دے گا، اجڑے نصیبوں کو سنوار دے گا اور دلوں کو سکون دے گا۔ یہ وظیفہ پڑھنے والا رب کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ جس طرح ایک بچہ اپنی ماں کے سامنے لاڈلا ہوتا ہے، ماں اس کی ہر خواہش پوری کرنے کے لیے اپنی جان، مال اور ہر شے قربان کر دیتی ہے۔ اللہ رب العزت اس سے کہیں زیادہ محبت کرتا ہے۔ آج جب آپ اس وظیفے کو پڑھیں گے اور دل کی گہرائی سے اللہ کی بارگاہ میں مانگیں گے تو دیکھنا کہ اللہ کس طرح آپ کی زندگی میں چھوٹے چھوٹے معجزے، بڑی بڑی آسانیاں اور بے پناہ نعمتیں نازل کرتا ہے۔ اب بھی وقت ہے، ابھی بھی موقع ہے۔ چاہے آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہوں، آپ پاکستان سے، انڈیا سے، بنگلہ دیش سے، جاپان یا کسی اور ملک سے، آج یہ وظیفہ پڑھیں۔ اپنے دل کو اور اپنی زندگی کو اللہ کے سپرد کریں۔ آپ نماز فجر کے بعد، ظہر کے بعد، عصر کے بعد یا مغرب و عشاء کے بعد جہاں ہو وہیں پڑھ لو، دکان پر ہو، دفتر میں ہو، سفر میں ہو، مگر خدا را آج 15 رجب پیر کے دن کا یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا۔ یہ دن، یہ گھڑیاں، یہ لمحے شاید دوبارہ نصیب نہ ہوں۔ آج کا دن آپ کے لیے زندگی بدلنے والا ہے۔ جو آج نہیں مانگے گا وہ پچھتائے گا، اور جو آج مانگے گا اس کی جولی خوشیوں سے بھر جائے گی، نصیب سنور جائیں گے، دل خوش ہو جائے گا۔
اور اللہ کی رحمتیں آپ پر نازل ہوں گی۔ آج یہ موقع ہاتھ سے جانے مت دینا۔ آج یہ وظیفہ پڑھو اور دیکھو کہ رب کریم کیسے آپ کے نصیب بدل دیتا ہے، کیسے آپ کی زندگی میں روشنی، سکون، کامیابی اور دولت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تو آئیے ناظرین، آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، مگر اس سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارہ ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ میں ایسے بے شمار وظائف، بابرکت اعمال اور مجرب دعائیں آپ کے لیے ڈیلی بنیاد پر لاتا رہوں گا، تاکہ آپ کی زندگی میں برکت، آسانیاں اور نصیب کی کھلی راہیں پیدا ہوں۔ اب بات کرتے ہیں آج کے عمل کی۔ آج 15 رجب پیر کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ جب جہاں جیسے آپ کو وقت ملے، بس دل صاف، دل میں یقین اور دل میں نیت کے ساتھ ہی وظیفہ پڑھیں۔ سب سے پہلے باوضو مصلی پر بیٹھ جائیں اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک ذات پر 3 بار درود پاک پڑھیں۔ یہاں درود کی کوئی سخت شرط نہیں، آپ جو بھی پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر اور آسان سب سے چھوٹا درود صلی اللہ علی محمد یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ سکتے ہیں۔ میں خاص طور پر آپ سے کہوں گا کہ اگر ممکن ہو تو درود ابراہیمی ہی پڑھیں، کیونکہ اس کی فضیلت اور برکت سب سے زیادہ ہے، اور روایات میں آتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تمام درودوں میں سب سے زیادہ درود ابراہیمی کو پسند فرماتے تھے۔ اب آپ میرے ساتھ ایک بار درود ابراہیمی پڑھیں تاکہ ثواب اور بھی زیادہ ہو جائے۔ دل سے، دل کی گہرائی سے، دل کی صداقت کے ساتھ پڑھیں، کیونکہ یہی وہ لمحہ ہے جب رب کے فضل کے دروازے کھلتے ہیں اور آپ کے اعمال میں برکت شروع ہو جاتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ہی فوراً اپنے دل میں اپنے مقصد کی سچی اور خالص نیت کریں۔ یاد رکھیں، ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی حاجت الگ ہے، ہر انسان کی آرزو اور خواہش اپنی نوعیت کی ہوتی ہے۔ اگر آپ بے روزگار ہیں اور روزگار کی تلاش میں ہیں، اگر آپ بے اولاد ہیں اور صاحب اولاد ہونے کی تمنا رکھتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی شخص آپ کے قابو میں آ جائے، یا آپ کے دل میں محبت پیدا ہو، یا پھر آپ من پسند شادی کے خواہاں ہیں، من پسند نوکری کے طلبگار ہیں، کرائے کے مکان میں رہ رہے ہیں اور اپنا ذاتی مکان چاہتے ہیں، یا روزانہ بسوں میں دھکے کھا کر تھک چکے ہیں اور ایک آرام دہ سواری کے خواہش مند ہیں، یا اگر آپ حج اور عمرے کی سعادت حاصل کرنا چاہتے ہیں یا اپنے والدین کو حج کروانا چاہتے ہیں، جو بھی آپ کا مقصد ہو، جو بھی حاجت ہو، جو بھی تمنا ہو، اسے آج اپنے دل میں واضح اور مکمل یقین کے ساتھ رکھیں اور فوراً ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ یہ تعوذ اور تسمیہ نہ صرف شیطانی اثرات کو ختم کر دیتا ہے بلکہ آپ کے اعمال میں برکت، خیر اور سلامتی پیدا کرتا ہے۔ اور سنیں، جس کام کے آغاز میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جائے وہ کام اللہ کی بارگاہ میں قبولیت اور برکت کا حامل ہو جاتا ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا لمحہ ہے لیکن اثر اتنا طاقتور ہے کہ زندگی کے چھوٹے بڑے مسائل آہستہ آہستہ حل ہونے لگتے ہیں۔ اب جب آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لی اور تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا تو اپنی آنکھیں بند کریں، پوری توجہ اور دل کی گہرائی کے ساتھ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھیں، صرف اپنے مقصد کے بارے میں سوچیں، ہر خیال اور ہر فکر کو کچھ وقت کے لیے چھوڑ دیں۔ یہ وہ لمحہ ہے جب آپ اور اللہ کے درمیان ایک خاص تعلق قائم ہوتا ہے، ایک ایسا لمحہ جو تقدیر بدلنے، نصیب سنوارنے اور دل کی گہرائیوں میں سکون لانے کی طاقت رکھتا ہے۔ اب سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے۔ یہ وہ نام ہیں جو رب کی ذات کی قدرت اور عظمت کو ظاہر کرتے ہیں، اور آج 15 رجب پیر کے دن ان کا پڑھنا بے حد بابرکت کا باعث ہے۔ یہ صفاتی نام یا باسطو اور یا رزاقو ہیں۔ یہ ایسے نام ہیں کہ جب کوئی بندہ انہیں دل و جان سے پڑھتا ہے تو اللہ پاک غیب سے اس کے ہر مسئلے کا حل کر دیتا ہے۔ اس کے اوپر جو بھی نظر بد، جادو، جنات یا کسی بھی طرح کے منفی اثرات ہوں، سب جل کر راکھ ہو جاتے ہیں۔ یا باسطو میرے رب کا ایسا مشرف نام ہے کہ جو بھی بندہ اسے پڑھتا ہے اللہ پاک غیبی خزانے عطا فرما دیتا ہے۔ اور جب آپ یا باسطو اور یا رزاقو کو ملا کر پڑھتے ہیں تو اللہ پاک غیب سے رزق آسانی اور راہیں کھول دیتا ہے۔ آج اگر آپ بھی یہ دونوں نام ملا کر پڑھیں اور بتائے گئے طریقے سے پڑھیں تو دیکھنا کہ غیب سے ایسے راستے بنیں گے کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔
یا باسطو یا رزاقو کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے ذرا دھیان سے سنیں۔ یا باسطو یا رزاقو ایک بار ہو گیا، یا باسطو یا رزاقو دو بار، یا باسطو یا رزاقو تین بار۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ 11 بار پڑھ لیں گے تب دیکھنا کہ رب کی غیبی مدد کیسے خود آپ کے سامنے آتی ہے۔ غیب سے فرشتے آپ کی ہر حاجت کو پورا کر دیں گے۔ آپ کے بگڑے ہوئے کام سنور جائیں گے، ہر رکاوٹ ہٹا دی جائے گی، ہر بندش ٹوٹ جائے گی، اور وہ طاقتور دشمن جو آپ کی راہ میں کھڑا ہے اللہ پاک اس کو نیست و نابود کر دے گا۔ یہ وظیفہ اتنا طاقتور ہے کہ آپ جیسے جیسے پڑھیں گے آپ کی زندگی میں غیب سے ایسے فیصلے، آسانیاں اور برکتیں آنا شروع ہو جائیں گی کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ آج کے دن یہ وظیفہ پڑھنا صرف چند منٹ کا کام ہے، مگر اس کے اثرات پورے سال کے لیے آپ کی زندگی بدل دیں گے۔ جب آپ نے پہلے نمبر پر یا باسطو یا رزاقو کو 11 بار پڑھ لیا تو اب وقت آ گیا ہے دوسرے نمبر کے وظیفے کا۔ یہ بھی اللہ کے ایک صفاتی نام کا وظیفہ ہے اور یہ نام یا رحمانو ہے۔ یا رحمانو یہ میرے رب کا ایسا صفاتی نام ہے کہ جب بندہ اسے پڑھنا شروع کرتا ہے تو اللہ پاک کی رحمت کے سائے میں آ جاتا ہے۔ سوچیں جس بندے پر اللہ رب العزت کی رحمت کی ایک بار نظر پڑ جائے اسے کسی اور کی حاجت نہیں رہتی، اسے کسی اور چیز کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ آج 15 رجب پیر کا دن اسی رحمت کے خاص لمحوں سے بھرا ہوا ہے۔ آپ نے یا رحمانو کو کس طریقے سے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ یا رحمانو ایک بار، یا رحمانو دو بار، یا رحمانو تین بار۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ بس یاد رکھیں کہ ہر بار دل میں اپنا مقصد صاف اور واضح ہونا چاہیے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ پہلے اپنے مقصد کی نیت کریں اپنے دل کی گہرائی سے اور پھر یہ وظیفہ پڑھنا شروع کریں۔ اگر نیت کے بغیر پڑھا جائے تو وظیفے کا اثر کمزور رہتا ہے، لیکن اگر دل سے یقین کے ساتھ نیت کریں اور پھر یہ 21 بار پڑھیں تو دیکھنا کہ غیب سے راستے کیسے کھلتے ہیں، رکاوٹیں کیسے دور ہو جاتی ہیں اور اللہ کی رحمت ہر طرف چھا جاتی ہے۔ یہ وظیفہ اتنا طاقتور ہے کہ جیسے ہی آپ پڑھنا شروع کریں گے آپ کی زندگی میں رحمت کی روشنی پھیلنے لگے گی، دل کے بوجھ ہلکے ہوں گے، پریشانیاں خود بخود کم ہوں گی اور ہر وہ حاجت جو آپ نے دل میں رکھی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے پوری ہونے لگے گی۔ دوسرے نمبر پر 21 بار یا رحمانو پڑھنے کے بعد اب تیسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ بھی اللہ تعالیٰ کے ایک صفاتی نام کا وظیفہ ہے اور یہ نام یا غنیو ہے۔ یا غنیو یہ میرے رب کی ایسی صفت ہے جو آپ کو سخی اور بخشنے والا بناتی ہے۔ یہ وہ نام ہے جسے پڑھنے سے اللہ پاک آپ کو اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ آج کے دن یہ وظیفہ پڑھنا اس لیے بھی بہت خاص ہے کہ دنیا میں بہت سے امیر و کبیر لوگ ہیں جنہیں ہم جانتے ہیں، لیکن جب ان کا بیک گراؤنڈ دیکھیں تو وہ اللہ کی راہ میں کم خرچ کرتے ہیں۔ یہ توفیق صرف اسی کو ملتی ہے جسے اللہ نوازنا چاہتا ہے، جسے اللہ سے ڈر ہے، جو دل کی گہرائی سے عبادت کرتا ہے اور اللہ کی مدد کا مشتاق رہتا ہے۔ سوچیں ایک بندہ روزانہ 1000 روپے کماتا ہے، لیکن اس میں سے اگر وہ اللہ کی راہ میں صرف 10 روپے بھی دے دے تو اللہ پاک اسے 10 گنا زیادہ عطا فرما دیتا ہے۔ یہ رب کی توفیق ہے، رب کا کرم ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اور کوئی دریغ نہیں کرتا۔ اللہ پاک اس کے مال کو قبول کرتا ہے اور اسے دنیا اور آخرت میں بے پناہ برکت دیتا ہے۔ اب آپ نے یا غنیو کو کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ یا غنیو ایک بار، یا غنیو دو بار، یا غنیو تین بار۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ صرف 11 بار پڑھتے ہوئے ایسا محسوس کریں کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں موجود ہیں، کہ آپ اللہ کریم کے سامنے ہاتھ پھیلا کر مانگ رہے ہیں اور اللہ پاک آپ پر رزق و دولت کی برسات کر رہا ہے۔ رجب کا مہینہ قبولیت کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ آج کے دن کی ہر گھڑی، ہر لمحہ، ہر سانس بابرکت ہے۔ خدا را ان خاص قبولیت کی گھڑیوں کو ہرگز ضائع مت کرے۔ آج یہ وظیفہ پڑھنا، آج یہ رحمتیں حاصل کرنا، آج کی یہ برکتیں حاصل کرنا آپ کے نصیب کو بدل سکتا ہے۔
تیسرے نمبر پر 11 بار یا غنیو پڑھنے کے بعد اب آپ نے چوتھے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ آج کا سب سے خاص، بہترین اور مستند عمل ہے۔ آپ نے قرآنی سورت کو پڑھنا ہے جسے دولت والی سورت، دولت کا خزانہ اور کامیابی کا راز کہا جاتا ہے۔ یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے، لیکن اس کے کمالات اتنے زیادہ ہیں کہ جو شخص اسے دل و جان سے پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے پورے سال کا رزق، دولت اور آسانیاں خود اپنے ہاتھ سے ترتیب دے دیتا ہے۔ آپ نے آج یہ سورت بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق پڑھنی ہے، ذرا دھیان سے سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ یہ سورت آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ سکتے ہیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ سکتے ہیں، بس شرط یہ ہے کہ آپ نے صرف 33 بار پڑھنی ہے۔ یہ قرآن پاک کی ایسی سورت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مشکل وقت آیا، اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو تسلی دی اور مدد دی، بلکہ اسی طرح جب آپ پر مشکل وقت آئے، رزق کی تنگی ہو، جب اپنے پر آئے سب ساتھ چھوڑ جائیں، جب کوئی راستہ نظر نہ آئے، تو گھر کے خاموش کونے میں بیٹھ کر یہ خاص وظیفہ پڑھیں۔ میرا اللہ چاہے تو مصلی چھوڑنے سے پہلے ہی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، ہر رکاوٹ دور ہو جائے گی اور ہر رزق کا دروازہ کھل جائے گا۔ یہ عمل اتنا طاقتور ہے کہ جیسے ہی آپ سورہ کوثر 33 بار پڑھیں گے، آپ کی زندگی میں غیب سے دولت، آسانیاں اور برکتیں آنا شروع ہو جائیں گی۔ آج کے دن یہ وظیفہ پڑھنا، آج کی برکتیں حاصل کرنا، آپ کے پورے سال کے رزق کو ترتیب دینے کے برابر ہے۔ پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار یا باسطو یا رزاقو پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے 21 بار یا رحمانو پڑھنا ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ نے 11 بار یا غنیو پڑھنا ہے۔ چوتھے نمبر پر آپ نے 33 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ یہ سورت دولت، کامیابی اور رزق کا خزانہ ہے۔ یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے، لیکن اس کے اثرات بہت زیادہ ہیں۔ پڑھتے ہوئے دل میں یہ سوچیں کہ جیسے اللہ آپ کی زندگی کے تمام رزق کے راستے کھول رہا ہے، تمام مشکلات دور کر رہا ہے اور آپ کی زندگی میں برکتیں نازل کر رہا ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے کے بعد آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک لازمی پڑھیں جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اور جیسے ہی درود پاک پڑھیں، دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ دل کو سکون ملنے تک بار بار توبہ کریں۔ جب دل کو سکون مل جائے کہ رب تعالیٰ نے سچی توبہ قبول کر لی ہے، تو آنکھوں میں آنسو لیے سجدے کی حالت میں اپنی حاجات مانگیں۔ توبہ کے بعد دونوں ہاتھ بلند کریں اور دل کی گہرائی سے دعا کریں۔ آج کا دن قبولیت کا دن ہے، ایسا موقع بار بار نہیں آتا۔ آج اللہ نے آپ کو قبولیت کی گھڑیاں نصیب کی ہیں، اس لیے ان گھڑیوں کی قدر کریں اور رو رو کر، گڑ گڑا کر اللہ سے مانگیں۔ اگر آپ نے یہ 4 چھوٹے چھوٹے اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھے تو بہت جلد خوشحالی، دولت اور کامیابی آپ کے قدم چومنے لگے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بہتر نہیں بلکہ بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کی ظاہری اور باطنی پریشانیوں کو دور فرمائے، خوشحالی، رحمت اور برکتیں نازل فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیشہ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔